محترم سامعین السلام علیکم۔ آج لوگوں کے اندر ایک باطنی بیماری پائی جاتی ہے، وہ ہے غصہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بات ہمیشہ غلط ہی برداشت کرنی پڑتی ہے، صحیح بات تو ہر انسان ہضم کر لیتا ہے، تو بات غلط ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو غصے کو ذرا دھیان سے ہم دیکھا کریں، کیونکہ اس غصے کے عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غصے میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں جس کو تم پڑھ لو تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس عمل کو کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسرا عمل غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ختم کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا جب تمہیں کبھی غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لیا کرو۔ تیسرا عمل جو الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کبھی غصہ آ جائے تو اپنی پوزیشن چینج کر لو۔ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو زمین پر لیٹ جاؤ۔ اس سے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور میں آگے چل کر یہ بھی بات کہوں کہ جہاں کسی محفل میں آپ کو غصہ آ جائے تو ایک اور عمل کر لیا کریں، وہاں سے چلے جایا کریں، چونکہ غصے کی وجہ سے بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جس کا پچھتاوا پھر ساری عمر ہوتا ہے، کیونکہ زبان کے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا بعض اوقات اس زبان سے کلمہ کوئی انسان ایسا ادا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی گہرائی میں گرتا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اس زبان کو پازیٹیو وے میں یوز کریں اور اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے، تو ہم بھی ان تمام فضیلتوں میں یا ان تمام فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن غصہ ہر جگہ کرنا، یہ اس کو یعنی کہ اس کو خاموش رہنا یا اس کو نہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر غصہ کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ رہا ہے، تو وہاں پہ غصہ کرنا آپ کا ایمان کا تقاضا ہے، وہاں پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ یہ کہیں جناب غصہ کرنا تو حرام ہے، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ اسلام والوں سے یا جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ اب غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ عمر، تمہارے اندر اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ اگر خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری دیتے تھے اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتے تھے، اور میری خلافت میں یہ بکری کے ساتھ رسی نہیں دیں گے زکوٰۃ کے طور پر جو لی جاتی ہے، تو میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ اکبر، دین کے اندر کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو غصہ یہاں کرنا جائز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں نماز پڑھاتے تھے اور عشاء کی نماز لمبی پڑھاتے تھے، تو لوگوں نے آ کے شکایت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا اور حضرت معاذ سے فرمایا کہ لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، نماز ہلکی پڑھاؤ، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ دیکھیں 3 دن سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے، لیکن جہاں پر دین کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دیکھیں عمل کہ غزوہ تبوک میں جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 دن سے زائد ان سے قطع کلامی رکھی۔ تو یہ غصہ تھا۔ تو غصہ ہمیں وہاں کرنا چاہیے جہاں پر ایمان کا تقاضا ہے، جہاں پر دین کا معاملہ ہے کہ دین مٹ رہا ہو، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو، وہاں پر غصہ کریں۔ اور جہاں غصہ اپنی ذات تک محدود ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا غصہ
پازیٹیو ہے اور کون سا غصہ نیگیٹو ہے۔ تو آسانی سے بس اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر غصہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہے تو اس کو کنٹرول کر لیں، اور اگر دین اسلام کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر غصہ کریں، یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور اس کا فہم عطا فرمائے۔